آج ہم نماز جنازہ کے مسائل دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز جنازہ کی بہت فضیلت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز پڑھے اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قراتان کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ خواتین بھی نماز جنازہ اگر ان کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے تو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی نصیب کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ حرم میں بھی آتے ہیں جنازے، اور وہ نماز کے بعد فوراً اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، وہیں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو خواتین بھی پڑھتی ہیں، اور خواتین کو یہ نماز آنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ نماز جنازہ میں صرف قیام ہے، اس میں رکوع نہیں ہے، سجود نہیں ہے، جس میں 4 تکبیریں ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اس روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے، ان کی صف بنائی اور 4 تکبیریں کہہ کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفیں بنائی جائیں۔ نماز جنازہ کے لیے صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، جتنے جتنے لوگ پڑھاتے جائیں گے اتنی صف بنتی جائیں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج حبش کے ایک نیک بخت آدمی کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آؤ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے صفیں بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز میں ہماری کئی صفیں تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا، جان رکھو یہ سنت ہے۔ سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسری تکبیر کریں گے تو درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا مسنون ہے۔ یعنی چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر دائیں بائیں سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ بھی آگے دیکھیں گے، بعض جگہ ایک طرف ہے، بعض جگہ دونوں جگہ، لیکن چوتھی تکبیر کے بعد کوئی اور چیز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز جنازہ میں سری یا جہری قرات کرنا دونوں طرح سے درست ہے۔ اگر امام اونچی آواز میں سب کچھ پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ دھیمی آواز میں پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت ملانا بھی جائز ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورت اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور قرات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے جہری قرات اس لیے کی تاکہ آپ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اسے بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور اونچی آواز سے قرات نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت سے شافعی نے روایت کیا ہے۔
درود شریف کے بعد تیسری تکبیر میں بہت سی دعائیں آپ کو ملتی ہیں پڑھنے کے لیے، ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ان میں سے دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تینوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ آپ کو نماز جنازے کی دعا آپ کو مل جائیں گی۔ ایک دعا جو ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھائی: یا اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو، حاضر اور غائب کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھنا چاہے اسے اسلام پر زندہ رکھ، جسے مارنا چاہے ایمان پر موت دے۔ یا اللہ ہمیں مرنے والے پہ صبر کرنے کے ثواب سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ نماز نبوی میں بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی: اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ تو یہ آپ کو دعا اس میں مل جاتی ہے۔ دوسری دعا جو کثرت سے جس کے بارے میں روایت ملتی ہے وہ ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پہ نماز پڑھی اور میں نے وہ دعا یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما، اسے آرام دے اور معاف فرما، اس کی باعزت مہمانی کر، اس کی قبر کشادہ فرما دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ دعا سن کر میں نے یہ خواہش کی کہ کاش یہ میری نیت ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام کو مرد کے سر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھتے دیکھا اور وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا جو عورت کا تھا۔ لوگوں نے کہا اسے ابو حمزہ اس کی نماز پڑھائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ میت کی چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ حضرت علا بن زیاد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا: ابو حمزہ کیا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد اور عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس جگہ کھڑے ہوتے دیکھا جہاں تم کھڑے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں دونوں ہاتھ سینوں پہ باندھنے مسنون ہے۔ بعض جماعتوں میں، بعض فقہ میں ہاتھ سیدھے رکھے جاتے ہیں اور وہ سینے پہ نہیں باندھتے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کے نماز ختم کرنا بھی جائز ہے، یعنی نماز جب چوتھی تکبیر کی اور تکبیر کر کے رائٹ طرف السلام علیکم کہہ کے نماز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 4 تکبیریں کہیں اور ایک سلام کا۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ کئی دفعہ بارش ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی، علاقے ایسے ہیں، گراؤنڈ نہیں ہوتے، تو اس وقت مسجد میں نماز جنازہ پڑھانی جائز ہے۔ ہر دفعہ کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضرت سعد کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی نماز جنازہ ادا کر سکوں۔
لوگوں نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا ناپسند کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹے یعنی سائل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. جہاں قبرستان میں جا کے ہاں ادھر ایک طرف اگر نماز جنازہ کی جگہ بنائی گئی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر جگہ نہیں ہے تو آپ قبروں کے بیچ میں صفے بنائیں یا قبروں کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں تو غیر مسلم یا نہ سمجھے گا کہ یہ قبروں کو سجدہ کر رہی ہے. اس لیے ہر اس چیز سے ممانعت کی گئی جس سے کسی قسم کا بھی شک پیدا ہوتا ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. قبرستان سے الگ تنہا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، یعنی اس قبر پہ نہیں پڑھنا. آپ ویسے وہاں نماز جنازہ لے گئے ہیں اور ایک صرف قبر ہے اور پورا گراؤنڈ پڑا ہوا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میت دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تازہ قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے صفے باندھ کر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایک سے زیادہ میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. جیسے کئی حادثات کی صورت میں بہت سے جنازے آ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ کھڑے رکھے جائیں گے اور ایک ہی دفعہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سب کے لیے مشترکہ دعا ہوگی. میت میں مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورتوں کی میت قبلے کی طرف ہونی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھتے. اسے مالک نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہے. جب ملے تو اسے سلام کے یا اس کے سلام کا جواب دے. جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. جب دعوت دے تو اسے قبول کرے اور اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نیز اس کے لیے جنت میں باغ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ، فکر، غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے. مزید آپ کا فرمان ہے جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پت جھڑ میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کہو کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان کے اعمال کے برابر جواب دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتے تھے. کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے اور کس قدر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب رکھ چھوڑا ہے. اس لیے بیماری اور وہ بیماری جس کے بعد موت آ جائے اس کے بھی کتنے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزیں آنکھوں میں آزماتا ہوں اور اسے بینائی سے محروم کرتا ہوں پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں.
کہ اللہ تجھے صحت سے نواز دے۔ وہ کہنے لگی میں صبر کروں گی۔ پھر کہنے لگی میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کری کہ وہ نہ کھلے تاکہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ساری حدیثیں لانے کا مقصد کیا ہے کہ موت سے پہلے یہ وقت بھی گزرتا ہے بیماری کا، پھر عیادت کا وقت آتا ہے، اور عیادت کے بعد ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ اسی بیماری سے اس انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ احکامات آپ کو آنے چاہیے کہ اس کی موت کی صورت میں کیا کیا جائے، اس کے موت کے بعد کے جو مسائل ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کو یہ الگ سے اس پہ لیکچر دوں گی۔ ابھی ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے اصل نماز جنازہ۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اب آپ توحید والوں میں بیٹھیں گے، توحید پہ قائم رہیں گے، عقیدہ توحید درست کریں گے تو یقیناً آپ کی موت میں توحید والے ضرور آئیں گے، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں کریں گے، بدعات میں مبتلا رہیں گے خدا نخواستہ، اور ایسی لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کے مرنے پہ پھر وہی لوگ آئیں گے۔ تو پھر اس ثواب سے، اس سفارش سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چرپائی اس طرح رکھے کہ میت کا سر شمال کی سمت قبلہ کی طرف دائیں جانب اور پاؤں جنوب کی جانب ہو، پھر باوضو ہو کر صفے باندھے۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہوگا۔ تو یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، اور اس کے طریقہ کار بھی نماز پڑھنے کا آپ کو بتا دیا، اور سورۃ فاتحہ کی بھی فضیلت آپ کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور جنازے ہونے اور تدفین سے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔ اور یہ آپ نے سنا کہ 2 قرات 2 پہاڑوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو وہ بوجھ ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار دو گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم بوجھ نہ ہوں، ہماری میتیں نیک ہوں۔ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں، لیکن اگر بلند آواز سے بھی پڑھی جائے تو ممانعت نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جنازے میں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اسے اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے۔ یہ چند مسائل ہیں جو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں، ہمارے اپنے گاؤں میں یہی ہوتا ہے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز اس کے لیے جائز ہے اور کیا چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا، ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں روایت کی۔ سیدنا زید بن ارقم نماز جنازہ پہ 4 تکبیریں کہتے تھے۔ ایک جنازے میں انہوں نے 5 تکبیرات کہیں اور فرمایا کہ میں نے ایسا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔ سیدنا فاروق اعظم کی نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دے اللہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا اور 3؟ آپ نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے عرض کیا 2؟ تو آپ نے فرمایا 2 بھی۔ پھر ایک کے متعلق ہم نے سوال نہ کیا۔ تو نیکوکاروں میں بیٹھیں، نیک لوگوں کا ساتھ رکھیں، اچھا رویہ رکھیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، اور یہ اچھے لفظوں میں یاد کرنا ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ غائبانہ نماز جنازے کی میں نے دلیل آپ کو نجاشی شاہ حبش کے والے سے بتائی۔ اسی طرح قبر میں نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی خاتون مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی، پھر آپ نے قبر میں نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا یہ قبریں تاریکی اور ظلمات سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔
یہ چند چیزیں تھی جو آپ کو بتا دی. بہت لمبا یہ چیپٹر ہے. قبر کا بیان تو ہم نے سارے لیکچر کمپلیٹ کیے. انشاءاللہ کبھی جنازے کے مسائل پہ بھی ہم تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. جو صحیح پڑھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.